اس میں 129 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ لہذا اے مشرکو، تمہیں 4 مہینے تک اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو، اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بات بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہو چکا ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو توبہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، اور اگر تم نے اب بھی منہ موڑے رکھا تو یاد رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والا عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا، پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی۔ تفسیر: ان آیتوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے وہ پس منظر جاننا ضروری ہے جو اس سورت کے تعارف میں اوپر بیان کیا گیا ہے۔ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ان آیات میں ان بچے کھچے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا کہ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ اگرچہ یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ان پر وحشیانہ ظلم ڈھائے تھے، لیکن انہیں جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئی ہیں جن کی تفصیل ان آیتوں میں آئی ہے، اور ان مشرکین کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا۔ ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ 4 مہینوں میں وہ اگر اسلام لانا چاہیں تو اسلام لے کر آئیں، اور اگر جزیرہ عرب سے باہر کہیں جانا چاہیں تو اس کا انتظام کر لیں۔ اگرچہ یہ دونوں کام نہ کر سکیں تو ان کے خلاف ابھی سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ ترمذی کتاب الحج حدیث نمبر 871۔ دوسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا، اس کی کوئی مدت معین نہیں تھی۔ ان کے بارے میں بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب وہ معاہدہ 4 مہینے تک جاری رہے گا، اور اس دوران ان کو بھی وہی کام کرنے ہوں گے جن کا ذکر پہلی قسم کے بارے میں کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت ان 2 قسم سے متعلق ہے۔ تیسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ تو کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ بد عہدی کی اور وہ معاہدہ توڑ دیا۔ جیسے کفار قریش نے صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور اسی کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا۔ ان لوگوں کو کوئی مزید مہلت تو نہیں دی گئی، چونکہ دستبرداری کا یہ اعلان حج کے موقع پر کیا گیا تھا، جو خود حرمت والے مہینے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے اور اس میں جنگ کرنا جائز نہیں، اس لیے ان کو محرم کے آخر تک کی مہلت مل گئی۔ انہی کے بارے میں آیت نمبر 5 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حرمت والے مہینوں کے گزر جانے کے بعد اگر یہ نہ ایمان لائیں اور جزیرہ عرب سے باہر جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے، اور نہ جزیرہ عرب سے باہر جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔
چوتھی قسم ان مشرکین کی جن کے ساتھ کسی خاص مدت تک کے لیے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بدعہدی بھی نہیں کی تھی. ایسے لوگوں کے بارے میں آیت نمبر 4 میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے معاہدہ کی جتنی بھی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے اور اس پوری مدت میں ان کے ساتھ کسی قسم کا طرز نہ کیا جائے. مثلا قبیلہ کنانا کے وہ چھوٹے قبیلے بنو سمیرہ اور بنو مدلج کے ساتھ آپ کا ایسے معاہدہ تھا اور ان کی طرف سے کوئی بدعہدی سامنے نہیں آئی تھی. ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں اس وقت 9 مہینے باقی تھے، چنانچہ ان کو 9 مہینے کی مہلت دی گئی. ان چاروں قسم کے اعلان کے براہ راست یہاں دستبرداری کے اعلانات کیا جاتا ہے. دستبرداری کا یہ حکم تو آ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں سے انصاف کی خاطر ان مختلف مدتوں کی ابتدا اور اس وقت سے فرمائی جب ان کو سارے احکام کی اطلاع ہو جائے. پورے عرب میں اعلان کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ تھا کہ یہ اعلان حج کے موقع پر کیا جائے، کیونکہ اس وقت سارے عرب کے لوگ حجاز میں جمع ہوتے تھے. اس وقت تک مشرکین میں حج کے لیے آئے تھے، چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو حج ہوا اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تو حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا. اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس مقصد سے روانہ فرمایا کہ وہ ان احکام کا سب کے سامنے اعلان کر دیں. وجہ یہ تھی کہ اہل عرب میں یہ معمول تھا کہ اگر کسی شخص نے کوئی معاہدہ کیا ہوتا وہ اسے ختم کرنا چاہتا تو یہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان یا تو وہ خود کرے یا اس کا کوئی قریبی عزیز. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور البدر المحوس میں بیروت میں واضح ہے کہ حج اکبر ہر حج کو اس لیے کہتے ہیں کہ عمرہ چھوٹا حج ہے اور اس کے مقابلے میں حج بڑا حج ہے. اور یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر حج جمعہ کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. جمعہ کے دن حج ہو تو بے شک وہ فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن صرف اسی کو حج اکبر قرار دینا درست نہیں، بلکہ یہ لقب ہر حج کا ہے چاہے وہ کسی بھی دن کا ہو.